آج کا ہمارا لیکچر دا فیئرول ایڈریس آف دا ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی لاسٹ اسپیچ، لاسٹ سرمن، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. بیسیکلی یہ اسلامک چارٹر آف ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہیں، اور پورے اسلام کو آپ نے سمرائز کیا تھا، کیونکہ لاسٹ ورس نازل ہو چکی تھی اسی موقع پر، جو انجنکشنز کے حوالے سے لاسٹ ورس ہے. ویسے تو جو قرآن کی آخری آیت ہے وہ سورۃ آل عمران کی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. لیکن اس آیت کے بعد کہ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے فرمایا کہ ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن، کہ میں نے آپ کے ریلیجن کو کمپلیٹ کر دیا، پرفیکٹ کر دیا، اور یہ ریلیجن اسلام اب قیامت تک کے لیے میں کسی اور ریلیجن کو اس کے ساتھ ریپلیس نہیں کروں گا. تو اس کے بعد کوئی انجنکشن نہیں آیا، تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ اسلام کی جو پوری سمری ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی. اسی وجہ سے جب آپ نے آخری حج، ایک ہی حج آپ نے کیا تھا 10 ذی الحج کو، اور اس سے پہلے جو 1 یا 2 سال حج ہوا اس میں آپ نے پارٹیسپیشن نہیں کی تھی، آپ نے اپنے طور پہ لوگوں کو بھیجا، لیکن اس میں آپ نے اناؤنسمنٹ کروا دی تھی کہ یہ حج میں کرنے جا رہا ہوں. اس لیے سارے لوگ اس کے اندر میکسیمم جتنے بھی صحابہ کرام شریک ہو سکتے ہیں وہ شریک ہوں، مجھ سے دین کو سیکھیں، تاکہ دین کا میسیج میکسیمم لوگوں تک پہنچ جائے، اور وہاں سے پھر دین آگے اس کو پروپیگیٹ کرنا آسان ہو. اگر آپ اس فیئرول ایڈریس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ اسپیچ کو، لاسٹ سرمن کو کمپیئر کرتے ہیں، اور اس کو زندگی میں یہ کام ضرور کیجیے گا کہ یو این کا جو ہیومن چارٹر ہے اس کو دیکھیں، ہیومن رائٹس کا، اور اس کو ذرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمن کے ساتھ اس کو ذرا کمپیئر کیجیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک ریزمبلنس ہے. یعنی دنیا تو یہ سمجھتی ہے نا، شاید میگنا کارٹا کے بعد ہیومن رائٹس کا پتہ چلا، اور 17th اور 18th سینچری کے بعد جا کے پتہ چلا کہ ہیومن رائٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، ویمن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سلیوری کو کیسے ختم کرنا ہے، بلیک اور وائٹ کا جو ڈفرینس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جی شاید سب سے پہلے امریکہ میں ہی موومنٹ آئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ انسانیت کیا ہے، ایکوالٹی کیا ہے. لیکن ہمارے پروفٹ نے یہ ساری کی ساری باتیں بہت پہلے بتا دی تھی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ریسزم، شاید دنیا اس پہ ابھی بھی بلیو کرتی ہے. امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں کس طرح سے ریسزم کے حوالے سے ایشوز ہیں، لیکن ہمارے نبی نے تو پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا. حضرت بلال کے ساتھ آپ خود بیٹھے ہیں اور کوئی ڈفرینس کریٹ نہیں کیا. حضرت بلال کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، قریشی خاندان کے ہیں، سید خاندان کے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں. تو اس ڈفرینس کو آپ نے ختم کیا، چاہے وہ حبشہ سے حضرت بلال ہیں، روم سے حضرت صہیب آ رہے ہیں، فارس سے حضرت سلمان آ رہے ہیں، تو آپ نے اس ایکوالٹی کو وہاں پر پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن کر کے دکھائی. تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، فیئرول اسپیچ آف دا ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو ہم ذرا ٹاپیکل انڈرسٹینڈ کریں گے، ٹاپک وائز، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو بھی آج کل کے مین ایشوز ہیں، برننگ ایشوز ہیں، اس کو اللہ کے نبی نے کس طرح سے ایڈریس کیا. اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہیومن رائٹس ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. میں آپ کے سامنے جو اسپیچ ہے اس کی کچھ عربک ورڈنگ بھی پڑھتا ہوں، تاکہ ہمیں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی چیزیں ہم اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں. آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا 9 ذی الحج کو، جبل رحمت پہ آپ تشریف فرما تھے، اور وہاں پر آپ نے ایڈریس کیا جس کو ہم حج کا خطبہ کہتے ہیں، تو یہی وہ خطبہ تھا جو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلیور کیا. آپ فرمایا کہ یا ایھا الناس اسمعوا منی ابین لکم فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا فی موقفی هذا. یعنی آپ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ او پیپل ہیئر می ویل، I explain to you, for I don't know. I may well not meet you again in this place where I now stand after this year of mine. کہ لوگوں مجھ سے سارے دین کو سمجھ لو، خاص طور پہ حج کے مناسک کو اور پورے دین کو سمجھ لو، اور مجھے نہیں معلوم کہ شاید آج کے بعد میں تم سے یہاں پر ملاقات نہ کر سکوں. I explain to you، میں ہر چیز آپ کو بتا رہا ہوں. For I don't know, I may well not meet you again in this place. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد ہم دوبارہ اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی اور ہم لوگ دوبارہ اس طرح سے میں آپ کو کوئی دین کی بات کر سکوں گا. اتنی بڑی گیدرنگ شاید دوبارہ نہ ہو سکے. ایک کلیئر کٹ میسج تھا، اور صحابہ کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور شاید اب مجھے بھی اللہ کے پاس جانا ہوگا. اب اس کے بعد جب آپ نے سٹارٹ کیا تو بیسک اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، اس سے آپ نے اپنی اسپیچ کا آغاز کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں عربی ورڈنگ پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم
کہ تمہارا خون یعنی لائف پروٹیکشن کی بات کی، تمہارے مال یعنی پراپرٹی، اور تمہاری عزت. یہ جو 3 بیسک رائٹ ہے جس کو آج کل بھی جو فنڈامنٹل رائٹ میں شامل کیا جاتا ہے، دا رائٹ ٹو لائف، دا رائٹ ٹو پراپرٹی اینڈ رائٹ ٹو لیو ان ڈگنیٹی ود رسپیکٹ ود سیلف اسٹیم. ان تینوں رائٹ کو کہ آپ کی عزت، آپ کی مال اور آپ کی جو جان کا تحفظ ہے، یہ تینوں کی تینوں چیزیں کی امپورٹنس آپ نے یہاں پر ارشاد فرمائی اور بڑی خوبصورت انداز سے. یعنی آپ کی ٹیچنگ کا ایک سٹائل یہ تھا کہ آپ اکثر کویسچن ریز کرتے تھے. کویسچن ریز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن لیول جو آڈینس ہوتے ہیں ان کا بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آج کا دن کون سا ہے. صاحب نے فرمایا کہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے آج، 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ، بہت ہی خوبصورت دن ہے. آپ نے کہا اچھا بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے. صاحب نے فرمایا رسول اللہ مہینہ بھی بہت اعلیٰ ہے، ذی الحج کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں آتا ہے، حج کیا جاتا ہے اس مہینے میں. آپ نے کہا کہ اچھا جو سرزمین ہے جس پلیس میں آپ لوگ کھڑے ہیں یہ کون سی ہے. نے کہا کہ مکہ کی سرزمین، اور اس کی بھی عرفات کا میدان سب سے مقدس زمین ہے. تو آپ فرمائیں کہ جس طرح سے تمہارے دل میں ان چیزوں کی ایک رسپیکٹ ہے، ایک سینکٹیٹی ہے، ایک تقدس ہے، آج کا مہینہ، آج کا دن اور اس جگہ کی، اس سے زیادہ تمہارے دل میں احترام ہونا چاہیے کسی کی جان، مال اور عزت کا. یعنی اس کی پروٹیکشن آف لائف، اس کی سیلف رسپیکٹ کو انشور کرنا، اور اس کی جو پراپرٹی ہے کبھی بھی اس کے اوپر اس طرح سے ڈاکہ نہ ڈالا جائے. ان 3 چیزوں کو آپ نے انشور کرنا ہے. اور آپ نے جو ورڈنگ استعمال کیا ایھا الناس، او پیپل، یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو الگ کیا، نان مسلم کو الگ کیا، کہ اسلامک اسٹیٹ میں جو بھی رہے گا اس کو یہ تمام کے تمام رائٹس ملیں گے. اس لیے آپ کی تمام یہ جو سپیچز ہیں اس کے اندر آپ نے جو ایڈریس کیا وہ یا ایھا الناس کے ساتھ کیا کہ اے لوگو آپ نے یہ کام کرنے ہیں. تو یہ 3 بیسک رائٹ ہیں. اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے آگے آپ نے اس چیز کو بھی بتا دیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا، اس کی لائف اور اس کی لائف کے لیے ایک تھریٹ بن جائے گا اور اس کو قتل کرے گا ڈیلیبریٹلی، اس کے بارے میں آپ نے آگے ارشاد فرما دیا کہ اس کو جان کے بدلے میں جان، النفس بالنفس. اور اگر ایکسیڈنٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کمپنسیٹری منی ہے، جو بلڈ منی 100 کیملز ہے، اس کی قیمت اس کو دینی پڑے گی. تو یہ بھی آپ نے آگے جا کر اس کو کلیئر کر دیا. دیکھیے اس میں سب سے بیسک چیز ہے پروٹیکشن آف لائف. قرآن نے اس حوالے سے ایک بالکل کلیئر سٹانس ہے قرآن کا. قرآن نے کہا کہ ومن قتل نفسا، کسی ایک انسان چاہے وہ مسلمان ہے نان مسلم ہے. اسلامک اسٹیٹ میں اگر ایک نان مسلم بھی آتا ہے، سپوز پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، یہاں پر اگر ایک نان مسلم آتا ہے چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، مجھے اس کا ریلیجن اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن اگر وہ پاکستان میں ویزا اپلائی کرتا ہے، ویزا کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو پرمیشن دے دی ہے، ایک پروٹیکشن دے دی ہے. اب وہ پاکستان میں آ رہا ہے تو ہمارا مہمان ہے. اب اگر کوئی انسان اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، اس کی انسلٹ کرے گا، اس کی سیلف رسپیکٹ کو متاثر کرے گا، یا میکسیمم لیول پہ جا کے اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ مسلمان کو قتل کریں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. قرآن نے نفس بن نفس، جان کے بدلے میں جان ہے، چاہے وہ کسی کی بھی جان ہے. اور نان مسلم اگر اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو ان کا ہمیں زیادہ خیال کرنا ہے. ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت کے دن مجھے پتہ چلا کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر کسی نان مسلم کے ساتھ زیادتی ہوئی تو کل قیامت کے دن میں اس نان مسلم کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. یعنی نبی ہمارے ہیں، شاید دنیا میں ایسی کوئی اگزامپل نہ ہو. ہمارے نبی، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ ایک نان بلیور جو ان کو مان بھی نہیں رہا، لیکن ہمارے پروفٹ کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا قیامت کے دن. کیونکہ تم اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہو کہ تم ایک ڈومیننٹ پوزیشن پہ ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں فرسٹ سٹیزن ہوں، وہ سیکنڈ سٹیزن ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو پہلی چیز پروٹیکشن آف لائف ہے. اور کسی کو قتل کرنا، قرآن نے کہا ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا، اور ایک انسان کی جان بچانا. سورہ بقرہ میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اور دیکھیے انسانیت کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ ہمارے دل میں انسان ہونے کے ناطے ہونی چاہیے. ہم لوگ بینگ اے مسلم اگر آپ دیکھیں نا تو ہم لوگ بہت سی چیزوں کو انسانیت کے اوپر مقدم کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس کی کاسٹ کیا ہے، ہم بسا اوقات ریلیجن میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں اور ہم مسلک کی بیس کے اوپر ہم لوگوں کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر میرے مسلک کیا ہے تو میرے دل میں رسپیکٹ زیادہ آ جائے گی. کسی اور مسلک کیا ہے تو ہم مسلک کو پہلے رکھتے ہیں، کاسٹ کو پہلے رکھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو پہلے رکھتے ہیں، اس کا فائنینشیل جو اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں، اور ہیومینٹی کو ہم پیچھے لے جاتے ہیں. تو یہ نہیں، انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی رسپیکٹ کی. یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کر کے کہہ رہے ہیں میں عزت کرتا ہوں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور آگے فرمائے کہ میں نے سارے دنیا پر انسان کو فضیلت دی. سورہ 3 میں آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ،
4 قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بڑا خوبصورت ہے. انسان کو اس طرح سے انسانیت کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. اور وہ تذلیل کے مختلف طریقے ہم سب بہتر جانتے ہیں. وہ بائی ورڈز بھی ہو سکتا ہے، بائی ایکشن بھی ہو سکتا ہے. ہمارے بہت سے ایسے طریقے ہوتے ہیں جس سے ہم کسی کو انفیریئر کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کی سیلف رسپیکٹ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کی پروٹیکشن آف لائف جو ہے، جس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو لیے ہم ایک تھریٹ بن جاتے ہیں. تو انسانیت کی عزت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج دیا. اور صرف زندہ انسان نہیں، اسلام تو ہمیں مردوں کی بھی رسپیکٹ کرتا ہے. اور یہ صحیح حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے ایک جنازہ آ رہا تھا، تو آپ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے صحابہ، جب قریب آئے تو صحابہ نے دیکھا یہ یہودی کا جنازہ ہے. صاحب نے کہا رسول اللہ، ایک یہودی کا جنازہ تھا، اس کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو گئے، آپ کو بھی تکلیف ہوئی. آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ اگر وہ یہودی علیہ نفسن انسان نہیں تھا، میں تو انسانیت کے لیے اس کی عزت کر رہا تھا. تو بہرحال اس حوالے سے تو بہت سی باتیں ہیں، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ جو پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائنٹ تھا وہ بیسک اینڈ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے حوالے سے تھا. دا رائٹ ٹو لائف، زندگی کا حق ہر ایک کے پاس ہے، کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. رائٹ ٹو پراپرٹی، جو انسان حلال ارننگ جیسے بھی کماتا ہے اور جو گورنمنٹ اسٹیٹ کے لاز ہیں اگر اس کو وائلیٹ نہیں کر رہا، جس بھی طریقے سے وہ پیسہ بنا رہا ہے حلال ارننگ ہے اور گورنمنٹ کے جو لاز ہیں اس کو سامنے رکھ کر کوئی اس کے پیسے کو نہیں چھین سکتا. چاہے وہ اگر ایک ویمن ہے اور ایک لیڈی ہے، ایک فیمیل ہے، اس کی اگر اپنی پراپرٹی ہے تو اپنی پراپرٹی ہے کہ اس کو چھین نہیں سکتا. اس کا ہسبینڈ اس کی اجازت کے بغیر وہ چیز نہیں لے سکتا. ہر ایک کی اپنی پراپرٹی ہے. رائٹ ٹو پراپرٹی اسلام دیتا ہے. اینڈ رائٹ ٹو لیو ان ڈگنیٹی، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ، اس کی سیلف اسٹیم پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. تو ان 3 چیزوں کو انشور کرنا ہے. دس از دی فرسٹ پوائنٹ فرام دی لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. نمبر 2، آپ نے چیز ارشاد فرمائی مورالٹی کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، فمن کان عنده امانہ فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہ، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس کے بندے تک پہنچائے گا. جو ٹرسٹ وردینس ہے اسلام میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. ہمارے نبی کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ٹائٹل ہی یہ تھا ٹروتھ فل. لوگ ان کو کہتے تھے صادق اور امین، اور امانتیں رکھواتے تھے. ایون جب آپ کے لوگ دشمن تھے وہ بھی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. تو اس حوالے سے بھی اسلام کا سٹانس بالکل کلیئر ہے. قرآن کی آیات ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت ان لوگوں تک پہنچا دو اور امانت سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی. یعنی کہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قیامت کے نزدیک امانت کا یہ عالم ہوگا کہ پوری بستی اور پورے ٹاؤن میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکیں کہ اس کو چیز رکھواؤں گا مجھے واپس مل جائے گی. اور اس کے اوپر آپ نے بہت فوکس کیا اپنی پوری لائف کے اندر. جنگ کے موقع پہ بھی آپ نے بہت سے صحابہ کرام، اگر وہ نان مسلم تھے، مسلمان ہو کر آتے اور کہتے کہ ہم کیا کریں، تو آپ کہتے کہ کسی کوئی امانت ہے تو واپس کر آؤ. اور اس حوالے سے آپ نے اس کو منافقین اور ہپوکریٹ لوگوں کے سائن بتایا کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. تو مورل ویلیوز کو بھی تھوڑا سا آپ نے ایڈریس کیا. نمبر 3 جو پوائنٹ ہے ریڈیکیشن آف لا لیڈنس، کہ آپ نے فرمایا کہ جو ایرا آف اگنورینس کے ٹریڈیشنز تھیں، جو جاہلیت کی رسومات تھیں، ان کو ختم کیا. اور اس کے اندر بہت سی رسومات تھی جس کے حوالے سے آپ نے صحابہ کرام کو ڈفرینٹ موقعوں پہ بات کی. اور یہاں پر خاص طور پہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کے اندر ایک بات تو آپ نے کی کہ جو آپ کے بلڈ ریونج چلتا آ رہا ہے بہت سے لوگوں کا، کہ ایک قبیلے کا ایک بندہ مار دیا جاتا، وہ ان کا دوسرا بندہ مار جاتا، اور یہ چیز پھر جنگ ختم نہیں ہوتی تھی. کئی ڈیکیڈز چلتی رہتی، کئی سال یہ جنگ چلتی رہتی، اور مارا کسی نے ہوتا، اس کے قبیلے کا جو بھی بندہ ہاتھ لگتا اس کو مار دیا جاتا، اور اس کو اپنی قبیلے کی ایک ڈگنیٹی اور وقار سمجھتے تھے. تو اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ باتیں کی. میں آپ کو 1-2 چیزیں اس میں سے پڑھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةَ مَوْضُوعَةٌ، کہ جاہلیت کا جتنا بھی خون ہے وہ آج میں نے ختم کر دیا ہے. اور میں اپنے سے آغاز کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو بظاہر سوسائٹی میں ایسا لگتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی انسلٹ ہو جائے گی، ہم تھوڑا سا نیچے ہو جائیں گے. تو معاف کرنا تو کوئی بزدلی نہیں ہے. تو آپ نے بتایا کہ ٹیچر کیسے ہوتا ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے، جو سب سے پہلے اپنی ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں اپنے سے سٹارٹ کرتا ہوں، اور میرے خاندان جو عامر بن ربیعہ بن حارث کا جو خون ہے وہ میں معاف کرتا ہوں، ہم بدلہ نہیں لیں گے. اور اس کے بعد تمام لوگ یہ کام کریں. I begin with this that which is due to my father's brother عباس ابن عبد المطلب، ان کے خاندان ظاہر آپ ہی کا خاندان تھا، ان کا جو بلڈ تھا وہ میں معاف کر رہا ہوں. اور آج کے بعد سارے لوگ اس چیز کو کیا کر دیں، معاف کر دیں. اور سب سے پہلا جو خون تھا عامر ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، ان کا خون وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا کہ میں ان کو معاف کر رہا ہوں.
اور باقی لوگ بھی اس رسوم کو ختم کریں گے. اسی طرح سے ایک دو رسومات اور تھیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور وہ تھی سیکرڈ منتھس کے حوالے سے. جو 4 مہینے ہیں جس کو ہم مقدس مہینے کہتے ہیں، حرمت والے مہینے کہا جاتے ہیں، اور عرب کے لوگ بھی اس کی رسپیکٹ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو 4 مہینوں میں لوگ ہیر پھیر کرتے ہیں، وہ ہیر پھیر ایسے کرتے تھے کہ اس کو میں اگر سم اپ کر دوں کہ 4 مہینوں میں انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے. لیکن عرب کی اپنے ہی کچھ رولز تھے اور ٹریڈیشنس تھے. اگر وہ 4 مہینے پہلے سمجھ لیں کہ ایک تو رجب کا مہینہ ہے اور 3 مہینے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اکٹھے آتے ہیں، ذی القعد، ذی الحج اور محرم. اب ہوتا یہ تھا کہ ان کی جنگ سٹارٹ ہوگی ربیع الاول میں، ربیع الثانی آ گیا، جمادی الاولیٰ آ گیا، جمادی الثانی آ گیا، اب جنگ پیک پر ہے، آگے رجب آ گیا، اب جنگ تو روکی نہیں جا سکتی. اب وہ یہ کہتے ہیں جی اب جنگ تو نہیں رک سکتی، ہم ایسا کرتے ہیں مہینے کو چینج کر دیتے ہیں، اس دفعہ رجب کو آگے لے جاتے ہیں اور شعبان کو پہلے لے آتے ہیں. تو جمادی الثانی کے بعد شعبان آ جائے گا، پھر رمضان آ گیا، اور اس کے بعد رجب آ جائے گا، تاکہ ہماری جنگ بھی ختم ہو جائے گی اور اس مہینے کی جو رسپیکٹ ہے اس کی وائلیشن بھی نہیں ہوگی. اس طریقے سے انہوں نے مہینوں کو اتنا گڑبڑ کر دی، ہیر پھیر کر دیا کہ اب پتہ ہی نہیں تھا کہ اوریجنل مہینہ کون سا ہے اور عرب کی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر کون سا مہینہ چل رہا ہے. اب ظاہر اسلام کے لیے تو سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ہماری تو عبادات ہی لیونر کیلنڈر کے اکارڈنگلی چلتی ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، رمضان کے روزے، اس کے بعد ذی الحج کا حج کرنا. تو اس والے تھوڑی کنفیوژن تھی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے دن کو اپنی اصلی حالت پر لے آئے، یعنی اگر آج 9 ذی الحج ہے تو حقیقت میں بھی 9 ذی الحج ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک ایسا سسٹم بن گیا کہ آپ کی شفلنگ کرتے کرتے، چینجنگ کرتے کرتے آج اوریجنل وہی ڈیٹ دوبارہ آ گئی ہے. لہٰذا آج کے بعد کوئی بندہ یہ کام نہیں کرے گا کہ مہینوں کو ریپلیس کر دے کسی منتھ کو کسی منتھ کے ساتھ. اگر وہ مہینے آ گئے ہیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور اب یہ الگ ایک ایشو ہے کہ ان مہینوں میں اب جنگ لڑی جا سکتی ہے نہیں لڑی جا سکتی، ایک الگ ایشو ہے. لیکن بہرحال جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جاہلیت کی جو رسومات تھیں آپ نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا اور کہا کہ اب یہ رسومات آگے نہیں چلیں گی. نمبر 4، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا خاص طور پر اکنامک جسٹس کے حوالے سے، اور جو انٹرسٹ ہے، سود ہے، اس کو آپ نے ختم کیا. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ایرا آف اگنورینس ختم ہو چکا ہے، زمانہ جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گیا. اب جس کا بھی کوئی انٹرسٹ تھا، جس کے اوپر سود تھا، اور ظاہر ہے کہ سود کو ختم کرنے میں بھی کافی ٹائم لگا. اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی آرڈر ایک دم نہیں دیتا. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ سود کی حرمت آ رہی تھی، لیکن اس موقع پر ظاہر کی چیزوں کو کلیئر کرنا تھا. تو آپ نے بالکل کلیئر کر کہہ دیا کہ آج کے بعد سود کو بالکل ہم نے حرام کر دیا ہے. اور اس کا آغاز میں سب سے پہلے اپنی ذات سے کرتا ہوں کہ عباس ابن عبد المطلب کا جتنا بھی سود لوگوں نے دینا ہے وہ سود معاف ہے. ہاں پرنسپل اماؤنٹ دے دیں، باقی پہلے جو کچھ ہو گیا اللہ معاف کر دیں گے. تو آج کے بعد سود نہیں کھایا جائے گا، اور سودی جتنا بھی لین دین ہے اس کو آپ نے منع کر دیا. اور قرآن کی آیات بھی پڑھ کے سنائی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر آپ سود سے نہیں بچ سکتے تو آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس میں انشاءاللہ اکنامک سسٹم پہ بات کریں گے کہ سود سے آج کے دور میں کیسے بچ سکتے ہیں، اور اسلامک بینکنگ کیا ہے، اسلامک بینکنگ کیا واقعی سود سے بچ سکتی ہے نہیں بچ سکتی، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن بہرحال فیئر ویل سرمن میں آپ نے اکنامک جسٹس کے حوالے سے ایک تو سود کو حرام کرا دیا، انٹرسٹ، ربا بالکل ختم کر دیا. اور دوسری چیز جو اکنامک جسٹس کے حوالے سے انہیریٹنس کو آپ نے انشور کیا. اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جو انہیریٹنس ہے وہ آپ نے انشور کرنا ہے، اور جو قرآن نے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ول کے حوالے سے بھی بتایا کہ او پیپل اور لوگوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، بلکہ میں آپ کو اصل جو خطبے کے ورڈز ہیں وہ سنا دیتا ہوں. ایھا الناس ان اللہ قد قسم لكل وارث نصیبه من المیراث ولا تجوز لوارث وصیہ ولا تجوز وصیہ فی اکثر من الثلث. آپ نے فرمایا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے فکس کر دیے ہیں. شیئر سورہ نساء کا جو سیکنڈ رکوع ہے، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، فادر کے لیے، مدر کے لیے، اور وائف، ہسبینڈ، ہر ایک کے بتا دیے، پورے رولز سکھا دیے گئے. اب اس میں کچھ چینجنگ نہیں کر سکتا. کوئی بندہ ول میں لکھ دے جی میں بیٹے کو زیادہ دینا چاہتا ہوں، میں بیٹی کو زیادہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. لا وصیۃ لوارث، جو لیگل ہیئر ہے، جو آپ کا وارث ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی ول نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا شیئر آلریڈی فکس کر دیا گیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا.
ہاں اپنی زندگی میں کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہے، کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا، کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا، تو اٹس ویل اینڈ گڈ، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو گفٹ ہے. اپنی زندگی میں آپ اپنی ساری پراپرٹی جائے یا اللہ کے راستے میں دے دیں، کسی دوست کو گفٹ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. انہیریٹنس ہوتا ہے آفٹر ڈیتھ. تو آفٹر ڈیتھ کے اندر کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، وہ تو رولز کے مطابق ہی انہیریٹنس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. ہاں پھر ول کے حوالے سے بھی قرآن نے بتا دیا کہ جو ول اور بیکوسٹ ہے وہ صرف 1/3 تک ہو سکتی ہے، اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی. یعنی کہ ایک وصیت اگر وہ کرتے ہیں کہ میری مرنے کے بعد، جیسے کسی کے پاس اگر 3 لاکھ کی پراپرٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ 2 لاکھ جو ہیں وہ کسی ویلفیئر آرگنائزیشن کو دے دیں، کسی مسجد کو دے دیں، تو یہ بل اپلیکیبل نہیں ہوگی. اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن مرنے کے بعد 1/3 بل کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ دے دیں، ٹھیک ہے، یہ بل اپلیکیبل ہوگی اور وہ انہیریٹنس سے پہلے ہوگی. اس کا سیکوینس یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے جو فیونرل ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں اس کے مال میں سے. نمبر 2، اس کے اوپر جتنے بھی ڈیٹس ہوتے ہیں، قرضے ہیں، وہ ادا کیے جاتے ہیں. نمبر 3، ول. 1/3 اگر اس نے ول کی ہے تو ول اپلیکیبل ہوگی. اور اس کے بعد نمبر 4 انہیریٹنس ہے. آپ جتنا مال بچ جائے گا اس کی وراثت تقسیم ہوگی. تو آپ نے سوالے سے بتا دیا کہ انہیریٹنس کو آپ نے انشور کرنا ہے، اور اگر ول کرنی ہے تو ول 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور جو انہیریٹنس ہے اس کو آپ جو لیگل ہیئرس ہیں ان کا شیئر آپ چینج نہیں کر سکتے. پھر نمبر 5، آرٹیکل آف فیتھ اور پلر آف اسلام. اس کے اوپر انشاءاللہ الگ سے لیکچر ہوگا. آپ نے انسٹیٹیوٹ کو انشور کیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو بیسک بلیف ہے اس کو اپنا اسٹرانگ کرنا ہے. اور نمبر 6، آپ نے جو اسپیشل رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کی. اور دو جو ایسی کلاس تھی کہ جن کو شاید عرب کے لوگ اگنور کر رہے تھے اور ان کو شاید اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے، اس حوالے سے آپ نے بات کی. اور اس میں پہلی چیز جو کلاس ہے وہ سلیوز کی. آپ نے ان کے حوالے سے کہا کہ سلیوز اور سرونٹ کی جو رائٹس ہیں ان کو تم نے انشور کرنا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان سلیوز کو جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے بھائی ہیں. جی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ان کے اوپر سپیورٹی دے دی، تم ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے سپیریئر سمجھتے ہو، لیکن ان کو کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، سوشل جتنی بھی ڈیلنگ ہے ان کو اپنے برابر رکھو. وہی کھاؤ جو تم کھلاتے ہو. یہ نہ ہو کہ ایک گھر میں سلیو ہے، اس کو کوئی ایسا کھانا کھلا رہے ہو، خود دوسرا کھلا رہے ہو، تو یہ اس کو ٹارچر کرنا ہے مینٹلی طور پہ، تو ایسا مت کرو. کپڑے اس کو وہی پہناؤ جو تم پہناتے ہو. اور یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے کہ ہم لوگ بھی دیکھیں کہ سلیوری تو نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں اگر میڈز آتی ہیں تو ہمیں بھی ان کو یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ بچا ہوا کھانا ہی دینا ہے یا ہمیشہ ان کو پھٹے ہوئے اور یوزڈ کپڑے ہی دینے ہیں. کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو اچھی چیز آپ نے خود اپنے لیے بنائی ہے وہ ان کو کھلا دیں. ٹھیک ہے اگر اپنے اس کمرے میں یا اپنی ڈائننگ پہ شیئر نہیں کرنا چاہتے، ان کو الگ سے اچھی جگہ پہ رسپیکٹیبل جو پلیس ہے وہاں پہ ان کو کھانا پیش کر دیں. اور کبھی اپنے لیے کپڑے لینے جاتے ہیں تو ان میڈس کے لیے گھر میں اگر ڈرائیور ہے یا کام والی ہیں ان کے لیے بھی وہی چیز ہو. یہ اللہ کے نبی کی بالکل اسپیشل ایڈریس آپ نے کیا تھا سلیوز کو کہ لوگوں سن لو کہ جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہے، اور جو تم پہنتے ہو تم نے وہی کچھ ان کو بھی پہنانا ہے. لہٰذا ان دو چیزوں کو تو ہم نے بہت فوکس کرنا چاہیے. باقی ٹھیک ہے ان سے کام لیا جائے گا اور وہ ہیلپ کریں گے، لیکن سلیوری ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کی جو اسٹریٹجی تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ سلیوری کو ایک دم تو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. آج سے دنیا سمجھتی ہے کہ 17 اور 18 سینچری میں جا کر امریکہ میں جا کے سلیوری ختم ہوتی ہے اور ہیومن رائٹس کا ہر بندہ چیمپئن بنتا ہے. لیکن دیکھیں کہ اسلام کا طریقہ کار کتنا خوبصورت تھا کہ اس زمانے میں سلیوز منڈیوں میں بکتے تھے، مارکیٹس لگتی تھی، لوگ مارکیٹ سے جا کے سلیو لے کے آتے تھے. ایک دم کہا جاتا کہ سلیو سارے کے سارے فری ہو گئے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا. لوگ کہتے جی ہمارا تو سسٹم ہی خراب ہو گیا. اسلام نے ان کو اس طرح سے کونسلنگ کی کہ ان کے ہر جرم کی سزا جو ہے وہ سلیو آزاد کرنے کو، قتل کی سزا، قتل خطا ہے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ وہ قتل خطا، اور بعض صورتوں کے اندر جو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس میں بھی سلیو کو آزاد کرنا. اس طریقے سے روزے کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، اور بہت سے اور کیسز کے اندر کہا کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو. اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک سلیوری 90% ختم ہو چکی تھی، اور حضرت عمر کے دور تک تو بالکل ہی سلیوری ختم ہو گئی تھی. تو ایک تو سلیوز کے حوالے سے، اور آج سلیوز تو نہیں ہے لیکن جو ہمارا ایسا طبقہ ہے جو تھوڑا سا فائنینشیل طور پہ ویک ہے، ہمارے مطلب ماتحت لوگ ہیں، ان کو سلیو تو مطلب ان اے سینس نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طرح کے حالات ان کے لیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے. ہم ان کو یعنی کہ
یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے ان کو سلوٹ کرنا ہے، لیکن ان سے پیار سے بات کرنا، ہنس کے بات کرنا، ان کو بھی آپ کہنا، ان کو بھی اچھے جملوں سے خطاب کرنا، یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے۔ تین چیزوں کو آپ نے انشور کیا۔ اور دوسرا جو اسپیشل رائٹس آپ نے دیے وہ رائٹس آف ویمن، یہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کو بھی بتایا کہ تمہاری ڈیوٹیز کیا ہیں، تمہارے جو گھر کے اندر مردوں کی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرنا، گھر کی حفاظت کرنا، کوئی ایسا بندے کو گھر میں مت آنے دو جس کو تمہارا ہسبینڈ پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف یہ عورتوں کو کہا، مردوں کو کہا، اور یہ بات تو اللہ کے نبی نے تقریباً حج کے ہر خطبے میں کہا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء، کہ لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ یا ایھا الناس ان للنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حق، اور پھر دونوں کے حقوق بتائے اور کہا کہ دیکھو ایک جملہ کہہ کر تم ان کو اپنے گھر میں لے آتے ہو، اور اس کے بعد وہ اپنی فیملی سے دور ہیں تو ان کی مینٹیننس کا خیال رکھنا، ان کو پروٹیکشن دینا، ان کی ساری ضروریات کا خیال کرنا، ان کو ایسا مت مارنا پیٹنا کہ ان کے اوپر کوئی نشان پڑ جائے، ان تمام چیزوں سے روکا گیا۔ اسپیشل رائٹس کے اندر دو جو ایسی کلاسز تھیں جن کو عرب اگنور کرتے تھے، یعنی عرب کے ہاں آپ دیکھیں نا کہ بسا اوقات ہمارے ہاں فیمنسٹ کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، اور بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ شاید اسلام عورتوں کے خلاف ہے، عورتوں کو رائٹس نہیں دیتا۔ آپ ذرا اس معاشرے کی تھوڑا سا، قرآن نے اس کو پورٹریٹ کیا ہے سورہ زخرف کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، ذرا اس منظر کو سوچیں کہ کسی کو اگر اس معاشرے میں یہ کہا جاتا کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو کیا ہوتا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے میں اپنے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب ذہن میں دو طرح کے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اب ذہن میں سوچ رہا ہے، دو طرح کے خیالات آ رہے ہیں، آپس میں جنگ چل رہی ہے ذہن کے اندر، یا تو اس کو زندہ رکھوں اور پوری زندگی لوگوں کے تانے برداشت کروں، ایک انسلٹنگ وے میں زندہ رہ لوں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو جا کے زمین میں دفن کر دوں اور عزت کے ساتھ سینہ تان کے نکلوں کہ دیکھو میں نے بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ اور کتنے صحابہ کرام تھے جو آ کے بتاتے تھے رسول اللہ میں نے یہ اتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا، اور آپ اتنا روتے تھے کہ مطلب ہمارے نبی کا دل تو بہت رحم دل تھے آپ تو آپ تو ظاہر ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ تم کتنے مطلب ایسے کام کیسے کر لیتے تھے۔ تو بہرحال اس عورت کو اللہ کے نبی نے انہیریٹنس میں رائٹ دیا، ہر طرح سے ان کو رائٹ دیا، اور بس اوقات لگتا ہے کہ ڈیورس کا رائٹ اگر مرد کے پاس ہے تو عورت کو بھی ڈفرینٹ رائٹس دیے ہیں، اس کے پاس خلا کا رائٹ ہے، اس کے پاس ڈیلیگیٹڈ ڈیورس ہے، طلاق تفویض، اور ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ رائٹ مجھے بھی ملنا چاہیے، اور مرد کی کانسیپٹ سے عورت کو یہ رائٹ مل سکتا ہے۔ اس طرح سے جو ہمارا 1939 ریزولوشن آف میرج ایکٹ ہے اس میں 10 ایسے گراؤنڈز ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ عورت بس مرد کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ 10 ایسے گراؤنڈز ہیں کہ اگر اس کو انشور کر لے اور عورت یہ کورٹ میں جا کے اس کو پروف کر دے کہ ان میں سے کوئی ایک بات موجود ہے تو کورٹ سیپریشن کروا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی بیلنس طریقے سے دونوں کو رائٹس دیے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، لیکن ایک قانون بتا دے کہ دیکھو مرد کو ہم نے ایک ہیڈ بنایا ہے، ہیڈ دونوں نہیں ہو سکتے، کسی بھی اسٹیٹ میں دو ہیڈ نہیں چل سکتے، تو رسپانسبلٹیز فکس کی ہیں ساری مردوں کے اوپر، عورتوں کو بہت کم رسپانسبلٹیز دی ہیں باہر کی، گھر کی رسپانسبلٹیز عورت کو دی، اور عورت کے ذمے کوئی ارننگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مرد کے ذمے ہے۔ تو ایک بیلنس طریقے سے اسلام نے دونوں چیزوں کو چلانے کی کوشش کی۔ تو بہرحال جو ہمارا 6 پوائنٹ ہے اس میں اسپیشل رائٹس ہیں جو اللہ کے نبی نے یہاں پر ایڈریس کیے، سلیوز کے حوالے سے بھی اور ویمن کے حوالے سے بھی۔ اس کے بعد نمبر 7 پوائنٹ ریسزم کے حوالے سے ہے، جو آج کے دور میں تو بہت ہی پریکٹیکل ہے، بلکہ آج کا جو سینیریو چل رہا ہے کہ جس کے اندر ظاہر ہے کہ اب امریکہ کے اندر جو ایک حالات ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو جو ایک ایکوالٹی ہے تمام انسانوں کی، یہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، عرب کو نان عرب پر، نان عرب کو عرب پر، کسی کو کوئی سپریورٹی اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سپریورٹی اگر ہوگی وہ صرف ایک ہی بیس کے اوپر ہوگی، اور وہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا زیادہ ہے۔ جتنا تقوی ہوگا اس بیس پہ تو آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں تو گویا میں اللہ کی نظر میں اچھا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ کی نظر میں انسان کو پرومیننٹ یا انسان کو سپیریئر نہیں بنا سکتی۔ اس چیز کو بھی آپ نے انشور کیا، ایکوالٹی کو، ریسزم کو بالکل نگیٹ کیا اور ایکوالٹی کو انشور کیا۔ اس کے بعد نمبر 8 پوائنٹ بردرہڈ اینڈ یونٹی، اس بارے میں کہا کہ دیکھو صحابہ میرے جانے کے بعد آپس میں اختلاف نہیں کرنا، فرقہ وارث کی طرف نہیں جانا، سیکٹ نہیں بنا لینے ہیں اور گروپنگ کر کے ایک دوسرے کو قتل کرنا نہیں شروع کر دینا، بلکہ یونٹی کے ساتھ رہنا ہے، ایک بردرہڈ کو تم نے پروموٹ کرنا ہے۔ نمبر 9
پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اب وہ اس سرزمین میں تمہیں شاید شرک کی طرف نہ بلا سکے، لیکن آپ شیطان سے بی اویئر آف سیٹان، آپ نے شیطان سے بہت زیادہ چوکس رہنا ہے۔ اب وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف ابھارے گا، اور آپ چھوٹے گناہوں پہ جاؤ گے تو وہ آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے کسی گناہ کو اس لیے مت کیا کریں کہ یہ چھوٹا ہے، خیر ہے، گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ وہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی طرف لے کر آتے ہیں، اور بڑے گناہ پھر انسان کو اسلام سے بھی دور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور لاسٹ میں پھر آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان دو چیزوں کو اگر تم نے سنبھال کے رکھا، اس پہ عمل کیا، اور تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رول آف لا کو آپ نے انشور کیا، اور کہا کہ ان دو چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، اور وہ قرآن ہے اور وہ حدیث ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خیال کرنا، قرآن حدیث کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل لے کر آنا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب ہم قرآن حدیث پہ نہیں آتے اور ہم اس کے بعد والی چیزوں پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، اور قرآن حدیث سے ہمارا تعلق ویک ہوتا ہے، تو اس ساری جو آپ کو گروپنگ نظر آتی ہے، سیکٹیرین کلیش نظر آتی ہیں، وہ اسی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ اگر ہم سب قرآن پہ جمع ہو جائیں، قرآن ایک ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یقین کریں کہ یہ بالکل فرقہ واریت اور جو سیکٹیرین کلیشز ہیں یہ ہمیں بالکل ہی کم نظر آئیں گے۔ تو بہرحال اس کو اگر میں سم اپ کر لوں، اس پورے ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسپیچ ہے، تو اس کے 10 پوائنٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ نمبر 1، پروفٹ آف اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسک اینڈ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی بات کی، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پراپرٹی اینڈ رائٹ ٹو لیو ان ڈگنیٹی۔ نمبر 2، مورالٹی کی بات کی، ٹرسٹ وردینس، امانت میں خیانت مت کرو۔ نمبر 3، ایلیمینیشن آف لالیڈنس، آپ نے کہا کہ جو رسومات ہیں، بری چیزیں ہیں، اس کو ختم کرنا، اس کو ریڈیکیٹ کرنا، اس کی بات کی، جس کے اندر بلڈ ریونج ہے، اور مہینوں کو جو منتھس کو وہ ریپلیس کرتے تھے، چینج کرتے تھے۔ نمبر 4، جسٹس، چاہے وہ اکنامک جسٹس ہے، اس میں ربا اور سود کو حرام کیا، انہیریٹنس کو انشور کیا، اور جو ڈومیسٹک جسٹس ہے اور انڈیویجول جسٹس ہے اس کو انشور کرنے کی بات کی۔ نمبر 5، آرٹیکل آف فیتھ اینڈ پلر آف اسلام، اس کو انشور کرنا۔ نمبر 6، اسپیشل رائٹس، اس میں رائٹس آف ویمن ہیں، اینڈ رائٹس آف سلیوز اینڈ سرونٹس، اور جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کے رائٹس کو انشور کرنا۔ نمبر 7، ایکوالٹی آف آل ہیومنس، اور اس کے اندر ریسزم کو آپ نے بالکل نگیٹ کیا۔ نمبر 8، بردرہڈ اینڈ یونیٹی۔ نمبر 9، آپ نے فرمایا کہ بی اویئر آف شیطان اینڈ اسمال سینس۔ اینڈ نمبر 10، رول آف لا، اوبیڈینس اپنی شو کرنی ہے ٹورڈز قرآن اینڈ سنہ، اور میرے جو اہل بیت ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال کرنا ہے۔ تو یہ 10 کی پوائنٹس ہیں، اور بھی کچھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، لیکن یہ 10 کی پوائنٹس ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر آنی چاہیے۔ اب تھوڑا سا ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں گے ہیومن رائٹس کے ساتھ۔ تو ہیومن رائٹس کی میں کچھ سلائڈس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، باقی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو میٹیریل شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ چیزوں کو دیکھ لیجیے گا۔ میں یہ سلائڈ ذرا کھول لیتا ہوں، جسٹ اے منٹ۔ جی، فاؤنڈیشن آف ہیومن رائٹس ان اسلام، بیسک رائٹس تو اسلام نے کور کر دیے ہیں، اس کے علاوہ 2-3 رائٹس اور ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، اور مائنورٹیز کے حوالے سے کچھ رائٹس ہیں جو اسلام نے دیے، حدیث کے اندر ہمیں اس کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ تھوڑا سا فریڈم آف اسپیچ کو بلکہ میں اسی سیکوینس سے آپ کے سامنے چیزیں شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو اگر ہم پورے اسلام کو سم اپ کرتے ہیں تو اسلام میں 2 ہی چیزیں ہیں، رائٹس آف اللہ اینڈ رائٹس آف پیپل۔ اب رائٹس آف اللہ کے اندر تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی انجنکشنس ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، اور رائٹس آف پیپل کے اندر جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ، وہ اس کے اندر آتی ہیں۔ تو جو ہمارے بیسیکلی پلر آف اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رائٹس ہیں، وہ بھی بیسیکلی اگر ہم اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن رائٹس کو ہی انشور کرتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے آرٹیکل آف فیتھ ہے، جس کا بلیف اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ گڈ مورل کنڈکٹ۔ ہر چیز میں وہ سوچے گا کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، ڈے آف ججمنٹ کو مانتا ہے، تو مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہے، میں اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، رسپانسیبل ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کبھی بھی
امورل ایکٹیویٹیز میں نہیں جائے گا، ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرے گا، کسی کو اس طرح سے ڈیگریڈ نہیں کرے گا. تو اسٹرانگ بلیف دس از دی رزلٹ، گڈ مورل کنڈکٹ از آؤٹ کم، اس کا بیسک رزلٹ نکلتا ہے. اسی طرح پریئر ہے، اگر ہم 5 ٹائم مسجد میں جاتے ہیں، ایک کلیکٹیو ہم طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک سوشل گیدرنگ ہوگی، لوگوں کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے سے ہیلو ہائی ہوگی، سلام دعا ہوگی. یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہیومن رائٹس کو انشور کرتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کے رہیں گے، ان دونوں کی خیریت دریافت کرنا، ان دونوں کی جو خوشی ہے یا غمی کے اندر شریک ہونا. اس طرح زکوٰۃ ہے یا چیریٹی ہے، یہی بیسیکلی ہیومن رائٹس کو انشور کرتا ہے کہ ہمیں جو نیڈی لوگ ہیں ان لوگوں کی جو فیلنگ ہے ہم اس کو خود محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر وہ سمپتھی بڑھتی ہے کہ دیکھو بھوک کیا ہوتی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے. فاسٹنگ ہے، یہ بھی ظاہر ہے ہمارے اندر کائنڈنیس اور سمپتھی کو انکریز کرتی ہے. اور حج، یہ تو ایک سب سے خوبصورت ایک مثال ہے ایکویلٹی اور یونٹی کی، کہ ہر انسان ایک طرح کے کپڑے پہن کر ایک طرح کے الفاظ بولتے ہیں اور ہر چیز کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو بیسک ہیومن رائٹس کو ہم وائلیٹ کیوں کرتے ہیں، بیسیکلی یہ انسان کے اندر کچھ ویکنیسز ہیں. یہ ویکنیسز جو 9 آپ کے سامنے ہیں، یہ قرآن کی ڈفرینٹ آیات کے اندر ہے. جیسے آرگومنٹیٹیو، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، کم ہمت ہے، جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں کہ اگر یہ آپ کی ڈیفیشنسی ہے، جس طرح ہمیں اگر کوئی ڈائگنوز کر دے نا کہ آپ میں آپ کی باڈی میں یہ پرابلم ہے، تو ہم پھر اس کا علاج کراتے ہیں. تو یہ اسپرچولی یہ ڈیزیزز ہمارے اندر موجود ہیں، یہ ہماری ویکنیسز ہیں، یہ ڈیفیشنسیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈائگنوز کی ہیں قرآن کے ڈفرینٹ ورسز کے اندر. تو ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بھی جھگڑا کم کریں، اپنے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، جو ویک ہارٹیڈ ہے اس کو ختم کریں. اور ہم جو غافل ہو جاتے ہیں، جلد بازی ہے ہمارے اندر، ناشکری ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے، ظلم کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ ویکنیسز ہیں جو ساری تو ہم میں نہیں ہوں گی، لیکن انسان کیونکہ ویری کرتا ہے تو کچھ ہمارے اندر پرومیننٹ ہوں گی، کچھ کم ہوں گی. تو یہ ویکنیسز اللہ تعالیٰ نے ڈائگنوز کی ہیں، اس کا بھی جائزہ لے لیں. پھر 2 ڈائمینشنس آف ہیومن نیچر ہے، اس میں ڈفرینٹ فلاسفرز کی کوٹیشن ہے. اور پھر اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ غلط نہیں ہے. جس طرح ہمارے انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل ریلیشن کی جو تھیریز ہیں وہ کہتی ہیں کہ مین از ایول بائی نیچر، کہ انسان کو اچھا بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. قرآن ایسا نہیں کہتا. قرآن کہتے ہیں ہم نے انسان کو بیسٹ ڈیزائن میں پیدا کیا. انٹلیکچولی بھی انسان دین فطرت کے اوپر آتا ہے، بعد میں وہ اپنے ایکشن کے ذریعے سے اپنے آپ کو خراب کر دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہیومن رائٹس کے کچھ ہسٹری ہے، اس کو آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا، میں سلائڈس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. یہ ساری اس کی ہے. اور اس کے علاوہ فریڈم آف ایکسپریشن، کیونکہ لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ میں یہ چیز نہیں تھی، تو اس کو قرآن کی ڈفرینٹ ورسز کے اکارڈنگلی سمجھ لیں. لیکن اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن ضرور ہے. اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام کھل کے بات کرتے، اپنی سجیشن دیتے، اپنا مشورہ رکھتے. اور بعد میں خلفائے راشدین کا بھی یہی ان کا معمول تھا. حضرت عمر کو دیکھیں کہ ایک شخص نے جمعے پہ کھڑا کر لیا اور کہا کہ آپ بتائیں کہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں. یعنی ہر جو امیر ہے وہ اکاؤنٹیبل تھا اور ہر بندہ کویشچن کر سکتا تھا، یہ فریڈم تھی. لیکن ہمارے ہاں فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کا غلط مطلب لیا جاتا ہے کہ آپ کسی کی ریلیجن کو چھیڑیں، کسی کی وہ چیز جس کی وہ رسپیکٹ کر رہا ہے اور آپ اس کو ڈیگریڈ کر کے کہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تو سوری ٹو سے یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے جس طرح سے ویسٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے. تو فریڈم آف اسپیچ اس وقت تک ہے جب تک کسی کا رائٹ وائلیٹ نہیں کر رہے. اگر کوئی انسان کسی کو ابیوز کرتا ہے اور کہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، کہیں گے یہ کیسی فریڈم آف اسپیچ ہے جس سے آپ دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو یہی چیز فریڈم آف اسپیچ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو، اس کو برا ذکر مت کرو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے اور تم اس کا سبب بنو گے. تو ہم اسلام کے حوالے سے اگر بہت زیادہ کانشیس اور سینسٹیو ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے نا اسلام سچا دین ہے. ایک نان مسلم کو تو نہیں لگتا، ایک ہندو کو، ایک کرسچن تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا ریلیجن سپیریئر ہے اور وہ تو ہمارے دین کو سپیریئر نہیں مانیں گے. تو ہمیں ان کی ریلیجن کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، قطع نظر اس سے کہ وہ ہماری نظر میں بالکل غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو سپیریئر اور ڈومیننٹ ریلیجن بنایا ہے، لیکن وہ تو اپنے ریلیجن کو ٹھیک سمجھ رہا ہے. تو ہم اسلام کے حوالے سے اگر بہت زیادہ کانشیس ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اسلام ہمارا ریلیجن ہے، ہمارا سب کچھ اسلام ہے، تو ہمیں ان کے لیے بھی وہ سافٹ کارنر ضرور رکھنا چاہیے اور ان کو بھی اسپیس دینی چاہیے. تو فریڈم آف اسپیچ یہ اسلام کے اندر ضرور ہے. فاؤنڈیشن آف ہیومن رائٹس یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. میں صرف بیسک چیز کے پر آتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو رائٹ ہولڈرز ہیں وہ کون سے ہیں، اور اس
کی ایک لسٹ ہے، تو وہ لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. باقی اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ موسٹلی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن باقی انشاءاللہ وہ میں آپ کو اسائنمنٹ میں آپ کے حوالے کر دوں گا، تاکہ ہم کم سے کم ہمیں پتہ ہو کہ رائٹ ہولڈرز کون ہیں. یہ ہمارے پاس لسٹ ہے جی رائٹ ہولڈرز کی. کریٹر، سب سے بڑا رائٹ تو اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. پھر اٹ سیلف، انسان کی اپنی ذات، نفس، اس کا رائٹ بہت زیادہ ہے، اس کو بھی دیکھنا. اپنی باڈی کے رائٹس ہیں، اس کا خیال کرنا، اور اپنے جو اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اسٹرانگ کرنا. پھر پیرنٹس ہیں، ان کے بہت سے رائٹس ہیں. کمیونٹی ہے، اسپاؤس ہیں، چلڈرن ہیں، نیبرس ہیں، ریلیٹیو ہیں، سلیوز ہیں، آرفنز ہیں، ٹریولرز ہیں، پور، سک پرسن، اینیملز، پلانٹس، نیچرل ریسورسز. یہ وہ سارے ہیں کہ جس حوالے سے آپ کو قرآنک ورسز بھی ملتی ہیں اور احادیث بھی ملتی ہیں، جو ان حوالے سے ہمیں ایڈریس کرتی ہیں کہ ان چیزوں کو، ان لوگوں کو ہم نے رائٹس دینے ہیں. باقی اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو سلائڈ دے دوں گا، اس سے آپ لوگ کور کر لیجیے گا اس کو. تو اگر میں آج کے لیکچر کو سم اپ کروں تو ہم نے ایک تو جو لاسٹ سرمن ہے اس کو تھورولی دیکھ لیا، اور اس کی جو 10 کی پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. پھر ہم نے اس کو ریلیٹ کر لیا کیونکہ ہمارا ٹاپک ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی تھا. تو یہ چیزیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں. اس کی زیادہ ڈیٹیل آپ لوگوں کو میں اسائنمنٹ میں دوں گا، آپ لوگ خود اس کی ریسرچ کریں گے کہ پیرنٹس کی کیا رائٹس ہیں، اسپاؤس، چلڈرن، ان لوگوں کی کیا کیا رائٹس ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے کور کر لیں گے. اوکے جی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.